اب عنوان لکھیں تفسیر اور تعویل کا معنی۔ تفسیر اور تعویل یہ دو لفظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ تفسیر جو ہے یہ مشتق ہے فسر سے، فا سین را، یہ اس کا مادہ ہے۔ جس طرح انسان سفر کرتا ہے نا تو اس پر بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، اس طرح تفسیر کے علم سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہت سی چیزوں کو کھول دیتا ہے اور ان کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو تفسیر کا معنی کیا ہے؟ واضح ہونا، ظاہر ہونا، اور یہ مشتق ہے فسر سے۔ تعویل کا معنی ہے رجوع کرنا، رجوع کرنا، لوٹنا۔ متقدمین کے ہاں یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ متقدمین ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تفسیر کی جگہ تعویل اور تعویل کی جگہ تفسیر، لیکن متاخرین کے ہاں اس میں فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ تو عنوان لکھیں تفسیر اور تعویل میں فرق۔ تفسیر اسے کہتے ہیں کہ عموماً اس کا استعمال ہوتا ہے الفاظ اور مفردات میں، جبکہ تعویل کا استعمال ہوتا ہے اکثر معانی اور جملوں میں۔ تفسیر کا استعمال ہوتا ہے الفاظ اور مفردات میں، جبکہ تعویل کا استعمال ہوتا ہے اکثر معانی اور جملوں میں۔ نمبر 2، تفسیر وہ ہوتا ہے جس میں ایک معنی کا احتمال ہو، اور تعویل وہ ہے جس میں متعدد معانی کا احتمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، تفسیر یقینی طور پر لفظ کا معنی اور اس کی مراد ہوتی ہے۔ لفظ کا معنی اور مراد اگر یقینی طور پر ہو تو وہ تفسیر ہے، اور تعویل وہ ہے جس میں یقینی طور پر نہ ہو اور جس میں آیت میں چند معانی کا احتمال ہو۔ چند معانی کا جس میں احتمال ہو، محتملات ہوں، تو وہ تعویل ہے، اور جس میں ایک ہی معنی ہو تو وہ تفسیر ہے۔ یا التفسیر یتعلق بالروایت والتعویل یتعلق بالدرایت۔ التفسیر یتعلق بالروایہ، تفسیر کا تعلق عموماً روایت سے ہوتا ہے، اور تعویل کا تعلق عموماً درایت سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، التفسیر مقصور علی الاتباع والسماع۔ التفسیر مقصور، تفسیر منحصر ہوتی ہے علی الاتباع والسماع، سننے پر اور جو نقل بات چلی آ رہی ہے اس پر عمل کرنے پر، والاستنباط مما یتعلق بالتاویل، اور استنباط جو ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تعویل سے۔ لیکن تفسیر تو منحصر ہوگا سماع پر نا، اور تعویل جو ہوگا یہ وہ ہوگا جس میں استنباط ہو، آیت سے مختلف چیزوں کو مستنبط کیا جا رہا ہو۔ یا نمبر 6، ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی گویا تفسیر خاص مطلق ہے اور تعویل عام مطلق ہے، اور بعض نے اس کے برعکس بھی کہا ہے۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، عموماً ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس آیت کی تفسیر یہ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے اس آیت کی تعویل اور وضاحت یہ ہے، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کی جگہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے۔ اب ایک عنوان ہے تحریف قرآن۔ تحریف قرآن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات کی ایسی تشریح کرنا جس سے آیت کا معنی بالکل بدل جائے، آیت کا معنی بالکل تبدیل ہو جائے، اسے کہتے ہیں تحریف قرآن۔ جیسے کہ سر سید احمد خان نے معجزات کی جو آیات تھی اس کا جو معنی مراد لیا، اس سے آیت کا معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی اس نے جو تعویلات کی ہیں اس سے آیت کا مفہوم بگڑ گیا۔
اسی طرح جنات، شیاطین، جنت، جہنم، ان کے متعلق اس نے جو وضاحتیں کی ہیں اس سے آیت کے مفاہیم بالکل تبدیل ہو گئے، تو اسے کیا کہیں گے؟ تحریف۔ یا اسی طرح قادیانی، اب جو حیات عیسیٰ کی آیات ہیں، ختم نبوت کی جو آیات ہیں، ان کے ایسے معنی لیتے ہیں کہ جس میں تحریف ہوتی۔ یا منکرین حدیث، وہ قرآن کریم کی آیات کی ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بالکل قرآن کریم میں تحریف ہوتی ہے، اور تحریف جائز ہے۔ قرآن کی تفسیر تو جائز ہے، لیکن قرآن کے اندر تحریف کرنا یہ بالکل جائز نہیں۔ اب عنوان لکھیں لطائف و معارف صوفیہ۔ صوفیہ اکرام جو آیت کی وضاحت کرتے ہیں، بسا اوقات آیت سے کوئی تصوف کا نقطہ مستنبط کرتے ہیں، کوئی اشارہ مستنبط کرتے ہیں، تو اگر وہ ایسا اشارہ اور نقطہ ہو جو قرآن کے ظاہر کے موافق ہو تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر صوفیہ نے ایسا نقطہ لکھا ہے کہ وہ بالکل قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، جمہور سلف کی جو تفسیر ہے اس سے ہٹ کرے، متقدمین متاخرین کی تشریحات کے بالکل برخلاف ہے، تو اگر وہ اس طرح کا معنی لے رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد نصفیہ میں لکھتے ہیں، لکھیں والنصوص علی ظاہرہا، والنصوص علی ظاہرہا والعدول عنہا الی معان، والعدول عنہا الی معان یدعیہا اہل الباطن الہاد۔ والنصوص علی ظاہرہا، کہ نصوص کو کس پہ محمول کریں گے؟ ظاہر پر۔ والعدول عنہا الی معان، اور عدول کرنا ایسے معانی کی طرف یدعیہا اہل الباطن، جس کا اہل باطن دعویٰ کرتے ہیں الہاد، یہ تو الہاد ہے، یعنی ایسا معنی، ایسی وضاحت کر دینا کہ جو وضاحت ظاہر میں نہ ہو اور اہل باطن جو کر رہے ہیں تو وہ تو الہاد ہوگا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر ایسی تشریح ہے جو قرآن کے نصوص کے موافق ہے تو وہ جائز ہے۔ اب یہ آپ کو کہاں ملے گی؟ اس طرح کے مستنبط چیزیں ملیں گی روح المعانی۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ متوفی 1270 ہجری، حضرت اس طرح کے تصوف کے نکات، تصوف کے مستنبط لطائف اور معانی ذکر کرتے ہیں، اور اردو زبان میں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1362 ہجری کی بیان القرآن، بیان القرآن جو قرآن کی تفسیر ہے، اس میں بھی ان چیزوں کو بیان کیے گئے۔